اللہ اکبر، اور ایمان ہے اللہ اللہ، رنگ پکا ہے، حبشی النسل ہے، ہونٹ موٹے ہیں، دانت بڑے ہیں، لیکن وہ بلال کے پاس ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بڑے بڑے عربی زمین پر کھڑے نظر آتے ہیں اور وہ حبشی کعبۃ اللہ کی چھت پر نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمائیں سبحان اللہ۔ ایمان کتنی قیمتی شے ہے، اس لیے ہمارے یہاں ایمان کی اہمیت ہے، مگر ایمان کہتے کس کو ہے؟ اللہ اکبر، ایمان مضبوط یقین کو۔ ایمان کیا ہے اور اس کا تحفظ کیا ہے، اس پر گفتگو کے لیے یہ محفل منعقد ہے۔ اگر مختصر میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایمان کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان ہی بنیاد ہے۔ دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کی بنیاد ہی ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے اور آپ کسی گمنام باپ کے بیٹے بھی ہیں تو بھی آپ کامیاب ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے اور اولاد پیغمبر بھی کہلائیں تو بھی جہنم آپ کا مقدر ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق قرآن نے یہی تو کہا کہ وہ کافروں کی صحبت میں رہ کر کافر ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو خاندان ہی سے ختم کر دیا۔ لیس من اہلک فرما کر فرمایا کہ اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا۔ اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں، میری بہنوں، اگر تمہارے پاس ایمان موجود ہے تو تم کسی مزدور کی بیوی بھی ہو تو بھی تم جنتی ہو، لکڑہارے کی بیوی ہو تو بھی تمہارے لیے عزت اور سرخروئی کا ذریعہ ہے، بلکہ اگر تم کسی فقیر اور بھیک منگے کی بیوی بھی ہو تو بھی تمہارے لیے آخرت میں نجات کا سامان ہے اگر ایمان ہے تو۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں جا رہی ہے، ایک نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی جہنم میں جا رہی ہے۔ اندازہ فرمائیں ایمان کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ اکبر، سارے نسب کی فضیلت بھی ایمان پر موقوف ہے، اعمال کی فضیلت بھی ایمان پر موقوف ہے۔ حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا۔ اللہ اکبر، ایمان اتنی قیمتی شے ہے۔ اب اگر ایمان ہی کو سمجھنا ہے، اندازہ فرمائیں ایمان نہیں ہے، نبی کا چچا کہلاتا ہے، قرآن اس کے جہنم میں جانے کا اعلان کر رہا ہے، ابو لہب کو۔ اللہ اکبر، اور ایمان ہے اللہ اللہ، رنگ پکا ہے، حبشی النسل ہے، ہونٹ موٹے ہیں، دانت بڑے ہیں، لیکن وہ بلال کے پاس ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بڑے بڑے عربی زمین پر کھڑے نظر آتے ہیں اور وہ حبشی کعبۃ اللہ کی چھت پر نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمائیں سبحان اللہ۔ ایمان کتنی قیمتی شے ہے، اس لیے ہمارے یہاں ایمان کی اہمیت ہے، مگر ایمان کہتے کس کو ہے؟ اللہ اکبر، ایمان مضبوط یقین کو کہتے ہیں۔ جہاں شک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، آج میری قوم کے لوگ بڑے نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، بڑے نازک دروازے سے گزر رہے ہیں، بڑی نازک پگڈنڈیوں سے گزر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، طرح طرح کی بولی بولنے والے خطبہ موجود ہیں، نابالغ محققین کی بھرمار ہے، جو کچھ کہہ دیتا ہے ہم متاثر ہو کر اسی کی بولی بولنے لگتے ہیں۔ کسی کی تقریر میں جو ہے وہ لچھے دار گفتگو میں سن لیا حضور کو علم غیب نہیں، شک کا شکار ہو گئے۔ پھر علامہ مدثر جیسے لوگوں کی گفتگو سن لی، علم غیب ہے، کہاں یار علم غیب ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ نہیں ہے، کبھی سوچتا ہے نہیں ہے، کبھی سوچتا ہے۔ یعنی کہ جلسہ بدلا، آپ کا ذہن بدلا، مقرر بدلا، آپ کا انداز بدلا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک شان نورانیت بھی ہے، مان لیا۔ کسی نے کہہ دیا اپنی طرح بشر ہے، مان لیا، وہ بھی مان لیا۔ کسی نے کہا نبی زندہ ہے، وہ بھی مان لیا۔ کسی نے کہا مر کے مٹی میں مل گئے، وہ بھی مان لیا۔ اندازہ تو فرمائیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا یار سیاسی لوگوں کے بھی تو کچھ موقف ہوتے ہیں، اس سے بھی تم ہلکے ہو گئے کہ تمہارا ذہن روزانہ بدلتا جا رہا ہے، ہر لمحہ بدلتا جا رہا ہے۔ یقین
والے بنو، مضبوط یقین والے۔ مقرر اور مصنفین کی وجہ سے روزانہ ذہن نہ بدلے، اتنا یقین مضبوط کر لو حضور سب ہے اور حضور ہی سب کچھ ہے، اللہ کے بعد سب کچھ حضور ہے۔ یقین کتنا پختہ ہو، بولنے والا کوئی بھی ہو اس پر یقین نہیں کیا جائے گا، محبوب پر یقین کیا جائے گا۔ اگر کوئی حضور کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بلند ہے۔ کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ آج اللہ اکبر، نابالغ محققین کے کہنے پر لوگ حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اے حدیث میں آ گیا ایسا ہے، حدیث سن کر کے ایسا ہے، یہ راوی یہ ہے اور وہ ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث حسن ہے، صحیح ہے، حسن لغیرہ ہی ہے، لذاتی ہی ہے، شاذ ہے، غریب ہے، یہ سب اصطلاحات سے پبلک کو کیا لینا دینا؟ ہم تو نبی کے غلام ہیں، اور بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مصنف میں، اس سے ہمیں کیا لینا؟ ہم بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے۔ واہ، علماء کی موجودگی میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارا مسلک ہے امام بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے، امام مسلم کی وجہ سے نہیں نبی کو نہیں مانتے، نبی کی تعظیم کی وجہ سے بخاری اور مسلم کو اپنا امام مانتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب، یہ مطالبہ مت کرو کہ یہ بخاری میں ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ نظریہ یہ ہونا چاہیے اگر رسول اللہ کی حدیث دیوار پر لکھی ہوئی ہے تو ہم دیوار پر لکھی ہوئی حدیث کو بھی مانیں گے، تعظیم کریں گے، کیونکہ وہ میرے رسول کی حدیث ہے۔ یہ ذہن ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے بھائی راوی کتنا بھی ضعیف ہو جائے، مجہول ہو جائے، کم سے کم وہ مسلمان تو رہتا ہے۔ لیکن آؤ